اردو کی اولین مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، تعارف اور تمہید۔ اردو زبان کا ڈول تو دہلی کی سرزمین میں پڑا، لیکن سلاطین کی سرپرستی اور ان کے درباروں سے وابستہ شاعروں کی دلچسپی اور عوام کی توجہ کے باعث بہت جلد یہ تحریری زبان بھی بن گئی۔ اسی دکنی زبان کی سب سے پہلی دستیاب مثنوی کی حیثیت سے قدم راؤ پدم راؤ کو ایک گراں قدر اہمیت حاصل ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس مثنوی کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ قلمی کتب خانوں میں قدم راؤ پدم راؤ کا ایک ہی نسخہ دستیاب ہے، جسے سب سے پہلے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے دریافت کیا تھا۔ اس قلمی نسخے کے ابتدائی اور آخری اوراق موجود نہیں تھے۔ مولوی عبدالحق نے کتاب میں موجود دو اہم کرداروں قدم راؤ جو بادشاہ وقت تھا اور اس کے وزیر ناگ جو ایک سانپ تھا، پدم راؤ کو بنیاد بنا کر مثنوی کے نام کا تعین کیا۔ چونکہ مثنوی کے اوراق بوسیدہ تھے اور شاعر کے علاوہ اس کے دور کا تعین کرنا مشکل تھا، بابائے اردو نے مثنوی کی داخلی شہادتوں کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاعر نے احمد شاہ کنور کی تعریف کی ہے اور بار بار فخر الدین کا نام استعمال کیا ہے۔ اس لیے ان کی تحقیق کے مطابق شاعر کا نام فخر الدین نظامی بیدری ہے۔ احمد شاہ بہمنی کی حکمرانی کا 1425 اور 1435 کا درمیانی دور ہے۔ اس اعتبار سے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ احمد شاہ بہمنی کے دور کی لکھی ہوئی ہے۔ مثنوی کے نام اور اس کے عہد کے علاوہ شاعر کے نام کے تعین کے باوجود اس مثنوی کو مرتب کرنے میں سخت دشواری ہوئی، کیونکہ حد درجہ شکستہ خط میں یہ مثنوی لکھی ہوئی تھی، جسے پڑھنا انتہائی مشکل تھا۔ لیکن ڈاکٹر جمیل جالبی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے سیکریٹری افسر امروہی نے پوری کوشش کے ساتھ اس مثنوی کے شکستہ خط کو آج کی اردو میں منتقل کر کے 1973 میں اسے شائع کیا، جس میں انہوں نے مختلف شہادتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس مثنوی کو اردو کی اولین دستیاب مثنوی کا درجہ کیوں حاصل ہے۔ لیکن پروفیسر سیدہ جعفر نے اشرف بیابانی کی مثنوی نوسرہار مرتب کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا نسخہ مکمل نہیں ہے، جبکہ اشرف بیابانی کی مثنوی مکمل اور ابتدا سے آخر تک بہتر حالت میں دستیاب ہے۔ اس لیے نوسرہار کو اردو کی پہلی مکمل دستیاب مثنوی کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ اس کے باوجود تاریخی پس منظر میں اردو کی معلوم اور دستیاب مثنوی کی حیثیت سے فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ کو اپنے بیانیہ اسلوب کے اعتبار سے نوسرہار پر ترجیح حاصل ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے قصے اور کرداروں کا جائزہ لے سکیں گے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی زبان اور اس کے محاسن کی نشاندہی کر سکیں گے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں المیہ اور تربیہ عناصر کی تفصیل بیان کر سکیں گے، قدم راؤ پدم راؤ کی انفرادیت بھی واضح کر سکیں گے، مثنوی
कदम राव पदम राव का अहद। बहमनी दौर की पहली दस्तयाब मस्तवी की हैसियत से निज़ामी बीदरी की कदम राव पदम राव को बड़ी अहमियत हासिल है। निज़ामी बीदरी का नाम फ़ख्रुद्दीन निज़ामी लिखा गया है, मगर उसके हालात और दीगर कारनामों का पता नहीं चलता। अलबत्ता सुल्तान अहमद शाह बहमनी के ज़माने में इसके मौजूद होने का सबूत मिलता है। बाद के दौर के दक्कनी के मस्तवी निगार और गज़लगो शायर इब्न निशाती ने निज़ामी को अव्वलीन मस्तवी निगार की हैसियत की सनद अता की है। उसने मस्तवी फूलबंद में ये शेर लिखा है, जिससे निज़ामी की अज़मत और अव्वलियत का सबूत फराहम हो जाता है। गज़ल गो नहीं कहे तो नहीं है खामी, जो कुछ बोले सो है ज़ाहिर निज़ामी। कुतुब शाही दौर के नवे बादशाह शहाबुद्दीन अहमद शाह वली बहमनी के दौर में मस्तवी कदम राव पदम राव लिखी गई थी। मस्तवी की तरतीब के दौरान डॉक्टर जमील जालिबी ने इकरार किया है कि मस्तवी के दौरान कई जगहों पर मुसन्निफ ने अपना नाम तखल्लुस के साथ इस्तेमाल किया है। वो सबसे पहले शेर में अपना नाम फ़ख्रुद्दीन की हैसियत से तारुफ करवाता है। ज़ेल के दोनों अशार से अंदाज़ा हो जाता है कि उसके मुसन्निफ और मस्तवी का नाम क्या है। कहे फ़ख्रुद्दीन एक साचा बचन, पहले परखिए जे करे कोई कन, कि जे फ़ख्रुद्दीन ज्ञान दी सुध, पदम बुख बाँचे कदम कौन बुध। फ़ख्रुद्दीन ने अपने नाम के साथ निज़ामी की तरकीब को भी नाम का हिस्सा बनाया है। उसके नाम और तखल्लुस को बुनियाद बनाकर कदम राव पदम राव, उसकी लिखी हुई मस्तवी और फ़ख्रुद्दीन निज़ामी बीदरी का नाम भी मस्तवी का हिस्सा है। निज़ामी के बाद 1565 ईस्वी में कुतुबुद्दीन फ़िरोज़ बीदरी ने मस्तवी पिरतनामा लिखी तो उसने अपने नाम को कुतुबुद्दीन नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन लिखा है। इसलिए फ़ख्रुद्दीन के बजाय फ़ख्रुद्दीन लिखना मुनासिब है। निज़ामी बीदरी की ज़िंदगी के हालात उस दौर के किसी तज़किरे में मौजूद नहीं हैं और उस शायर के बारे में उस दौर की तारीख़ में भी कोई शहादत नहीं मिलती। मस्तवी की दाखिली शहादतों से भी कोई नतीजा अख्ज़ नहीं किया जा सकता। वो कौन था, कब पैदा हुआ, उसकी वफ़ात कब हुई, दाखिली शहादतों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि निज़ामी बीदरी ने अहमद शाह वली बहमनी के दौर में बीदर में सुकूनत इख्तियार की थी। ये सबूत नहीं मिलता कि वो दरबार से वाबस्ता थे या नहीं। मस्तवी कदम राव पदम राव का मुसन्निफ। फ़ारसी ज़बान में भी मुख्तलिफ़ मस्तवी निगार शायरों के नाम मिलते हैं, लेकिन निज़ामी का नाम दस्तयाब नहीं है। कदीम शौरा में भी निज़ामी बीदरी नाम के किसी शायर का नाम नहीं मिलता। अलबत्ता एक निज़ामी शायर की मस्तवी खौफनामा दस्तयाब हुई है, जिसमें क़यामत के दिन और हश्र के मैदान के हालात बयान करते हुए अखलाक़ी दर्स दिया गया है। खौफनामा जैसी मस्तवी के अंदाज़ और कदम राव पदम राव की मस्तवी के तर्ज में भी काफ़ी फ़र्क है। कदम राव पदम राव में उस दौर के असरात दिखाई देते हैं। उस दौर में फ़ारसी मिसालों के अलावा उर्दू असनाफ़ सुखन की कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। सही मानों में अभी शहरियात और उसूलों की तश्कील का दौर भी शुरू नहीं हुआ था। अरबी व फ़ारसी ज़बानों से भी वाक़फ़ियत कम ही थी।
ایک ایسی زبان تشکیل کے دورانیے میں تھی جس پر برج اور کھڑی بولی کے علاوہ سنسکرت، مراٹھی، گجراتی اور دراوڑی زبانوں کے اثرات حاوی تھے۔ مقامی زبان میں انہی کے میل جول سے پیدا ہونے والے الفاظ کی کثرت ہے۔ نظامی کے یہاں بھی نہ صرف ہندی الاصل الفاظ کی کثرت ہے بلکہ مصنوی کی ساری فضا، سارا ماحول اور سارے کردار اساطیری رنگ کے حامل ہیں۔ اس کے بجائے خوف نامہ مصنوی میں اردو کی روایت موجود ہے۔ نظامی کی مصنوی کے اشعار کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے مقالات ہاشمی میں مصنوی کے اشعار کی تعداد 825 بتائی ہے۔ سخاوت مرزا نے اشعار کی تعداد 994 لکھی ہے، جبکہ افسر صدیقی نے 1039 کا حوالہ دیا ہے۔ مصنوی کے تدوین کار ڈاکٹر جلیم جالیبی نے یہ بتایا ہے کہ مصنوی میں اشعار کی تعداد 1033 ہے اور 1033واں شعر نامکمل ہے، جس کے بعد کے اشعار ضائع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قدمرؤ پدمرؤ احمد شاہ بہمنی کے دور کی تصنیف اور اس کے مصنف کا نام فخر الدین نظامی ہے۔ مصنوی قدمرؤ پدمرؤ کی زبان۔ مصنوی قدمرؤ پدمرؤ کی لفظیات اپنی بیشتر صورت میں دکنی مقامی زبان سے اخذ کردہ ہے۔ بیشتر الفاظ سنسکرت آمیز ہیں، اگرچہ یہ مصنوی بیدر میں لکھی گئی، لیکن مصنوی کی زبان پر سنسکرت، مراٹھی اور مقامی بول چال کی زبان کے اثرات ہی نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالیبی کا کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 650 سال قبل کی زبان کو عصر حاضر میں سمجھنا سخت دشوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مصنوی میں کسی بھی اسم کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف املا موجود ہیں۔ اس طرح ضمائر اور افعال کی شکلوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ مصنوی کی زبان پر بیک وقت کھڑی بولی، پنجابی، راجستھانی، برج بھاشا، گجری، سندھی اور سرائکی کے علاوہ مراٹھی کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ الفاظ کے املا کو بھی شاعر نے اپنے انداز سے استعمال کیا ہے۔ ساری مصنوی میں استعمال ہونے والے 12,000 الفاظ میں صرف 125 الفاظ عربی اور فارسی زبان کے ہیں، جن میں بہت سے الفاظ بگڑی ہوئی شکل میں ہیں۔ شاعر نے مشعل لفظ کو مشالہ، قانون کو قانون، ہمت کو بڑی ہے سے ہمت اور طبیلہ کو طویلہ لکھا ہے۔ خالص عربی اور فارسی الفاظ میں قلم، سرشت، فلک، فرشتے، توحید، نغز، گفتار، نور، بنیاد، شرع، درویش، خدا با صفا، اولو الامر، نعت، مدح، سلطان، شاہ، شاد، گنج، تفنگ، جہانگیر، ولی، سلام، وزارت، دنیا، ذکر، عدل، قبا، شہر، حلال، جلال، میزبانی، فراش، امت وغیرہ کے علاوہ 2 لفظی تراکیب جیسے نقش باز، پائے بند، باد نبی، انشاءاللہ تعالی کو بھی مختلف تلفظات و املا کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔ اس وقت تک ہندوستان میں سنسکرت، پراکرت اور شورسینی اپبھرنش کی بولیوں کے
اثرات حاوی تھے۔ جب اس دور میں صوفیاء اکرام کی خانقاہیں ذکر و فکر کا مرکز بنیں، تب عربی و فارسی الفاظ و اصناف سے بھی واقفیت کے دور کا آغاز ہوا۔ لسانی سطح پر یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ زبانیں ایک دم پیدا نہیں ہوتی، انہیں بننے میں صدیوں کا وقت درکار ہے۔ یہی تبدیلی مثنوی قدمرؤ پدمرؤ کی لفظیات میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ عربی اور فارسی کے علاوہ مقامی زبانوں کے اثرات اس مثنوی میں نمایاں ہیں۔ مجموعی اعتبار سے فخر الدین نظامی نے مثنوی کے لیے جو اسلوب اور الفاظ کا ذخیرہ اختیار کیا ہے، اس کے مطابق ساری مثنوی پر ہندوی رنگ غالب ہے۔ لیکن اس مثنوی کی فارسی بحر اور اس کے اوزان فعولاً 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 فعول سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کو فارسی مثنوی کی روایت اور اس کے فن سے آگاہی تھی۔ سنسکرت اور ہندی آمیز لفظیات کی کثرت کے باوجود مثنوی میں کئی جگہ بے ساختگی کی وجہ سے روانی پیدا ہو گئی ہے۔ نظامی نے تسلسل کا بھی پورا خیال رکھا ہے، جو مثنوی کا بنیادی تقاضا ہے۔ مثنوی کا چونکہ بیانیہ اصناف میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے بیانیہ کی بنیادی صفت واقعے کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنے سے وابستہ ہے۔ علاقائی زبان کے اثرات کا کہیں کہیں اس قدر غلبہ ہے کہ اس کی قرأت اور اس کی تفہیم دونوں انتہائی دشوار گزار ہیں۔ مثنوی میں دکنی بول چال کے الفاظ، اسماء، ضمائر اور افعال کو ان کے فطری انداز کے مطابق ادا کیا گیا ہے، جیسے اٹھا سے اٹھیا، بول سے بولیا، کھول سے کھولیا، چڑھ سے چڑھیا۔ اسی طرح فارسی الفاظ فراش، سقہ اور مطبخی کی تراکیب بھی مساوی طور پر ملتی ہیں۔ سنسکرت الفاظ میں اتم، سمپورن، کنشٹ، کلنک، گھاٹ، سمان، سریر، مدھر، سنگار اور روپ کے علاوہ بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو نامانوس ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ زبان ہے جو اس دور کی مستعمل زبان ہے، اور یہ الفاظ زبان زد عام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ مثنوی لکھنے کے دوران شاعر نے جہاں جہاں سرخیاں قائم کی ہیں، وہاں فارسی تراکیب کا استعمال کیا ہے، جیسے باز گفتن پدمرؤ، تفت شد قدمرؤ، گفتن پدمرؤ اور تاریس کردن پدمرؤ، عرض داشت رانی، رفتن پدمرؤ اور ایسی ہی فارسی تراکیب کا استعمال عنوانات کے طور پر سلسلے وار کیا گیا ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظامی نہ صرف فارسی زبان کا علم رکھتا تھا، اسے فارسی زبان کے محاوروں، اصناف، بہور و اوزان سے بھی گہری واقفیت تھی۔ مثنوی قدمرؤ پدمرؤ کے کردار اور قصہ۔ مثنوی قدمرؤ پدمرؤ کا مرکزی کردار بادشاہ قدمرؤ ہے، اور دوسرا کردار اس کا وزیر پدمرؤ ہے جو ناگ ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اہم کردار اگھور ناتھ ہے، جو قصے میں ولن کا کردار ادا کرتا ہے۔ بادشاہ کی روح جس طوطے کا روپ دھارتی ہے، اس طوطے کو بھی ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ ذیلی کرداروں سے زیادہ مرکزی کرداروں کی حیثیت سے قدمرؤ، پدمرؤ، اگھور ناتھ اور بادشاہ کی رانی کو بطور خاص پیش کیا گیا ہے۔ مثنوی کا تمام تر قصہ دیومالائی نوعیت کا ہے۔ قصے کا آغاز ناگ اور ناگنی کے ملن سے ہوتا ہے، جس میں ایک ناگ سے دوسرے
ایک قسم کی ناگن کے جنسی اختلاط کو دیکھ کر بادشاہ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، اور یہ واقعہ وہ اپنی بیوی کو سنا کر اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور اپنا وقت نئے علوم و فنون حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ بادشاہ نئے نئے علوم سے واقفیت رکھنے والوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ باہر سے آیا ہوا ایک جوگی جس کا نام اگھورناتھ ہے، اس کے کمالات سے قدم راؤ خوش ہو کر اسے اپنے درباریوں میں داخل کر لیتا ہے۔ چند دنوں میں اگھورناتھ بادشاہ کو یہ راز بتاتا ہے کہ اگر وہ جوگی کے راز جاننا چاہتا ہے تو محل میں کسی کو بلائے بغیر طوطا لے آئے۔ اگھورناتھ اسے امر بیت سکھائے گا۔ راجا نے محل سے رانی کا پالا ہوا طوطا لا کر اگھورناتھ کے روبرو رکھ دیا۔ اس نے راجا سے طوطے کی جان لینے کی تاکید کی، اور جب طوطا مر گیا تو اگھورناتھ منتر پڑھ کر طوطے کے جسم میں داخل ہو گیا اور اگھورناتھ کا جسم مردہ ہو گیا۔ اس عجیب و غریب علم پر راجا حیرت میں پڑ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اگھورناتھ دوبارہ منتر پڑھ کے اپنے جسم میں لوٹ گیا۔ بادشاہ نے اگھورناتھ سے یہ منتر سیکھنے کی ضد پکڑ لی۔ چنانچہ جب اگھورناتھ نے امر بیت کا منتر راجا کو سکھا دیا اور راجا منتر پڑھ کر طوطے کے جسم میں داخل ہوا تو اگھورناتھ منتر پڑھ کر بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ طوطے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن طوطا گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چونکہ اگھورناتھ بادشاہ کے جسم میں تھا، لیکن اسے محل اور رانی کے محل سے واقفیت نہیں تھی، اس لیے وہ راتوں کو بھی دربار میں بیٹھنے لگا۔ درباری تو اسے ہی بادشاہ سمجھتے رہے۔ محل کی بھولائیوں سے ناواقفیت کی بنا پر بادشاہ کے روپ میں اگھورناتھ ہمیشہ دربار سجاتا رہا، اور وزیر کی حیثیت سے پدم راؤ کو شک ہونے لگا کہ آخر بادشاہ کیوں رانی کے محل میں نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ وزیر کی حیثیت سے پدم راؤ بادشاہ کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ طوطے کے روپ میں موجود قدم راؤ درخت پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے وزیر کو تمام حقیقت بیان کر دیتا ہے کہ اس کے جسم میں اگھورناتھ نے دھوکہ دے کر اس کی روح کو طوطے میں منتقل کر دیا ہے۔ وزیر چونکہ ناگ تھا لیکن با تدبیر تھا، چنانچہ اس نے بادشاہ کو تدبیر سکھا دی۔ جب رات کے وقت اگھورناتھ بادشاہ کے جسم میں دربار میں سو گیا تو قدم راؤ نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے ڈس دیا، جس کے نتیجے میں قدم راؤ کے جسم میں موجود اگھورناتھ کی موت واقع ہو گئی، اور طوطے کے روپ میں بادشاہ نے امر بید پڑھ کر اپنے جسم میں روح کو منتقل کر دیا۔ اس طرح روح کی تبدیلی کو بنیاد بنا کر یہ قصہ لکھا گیا ہے۔ چونکہ بادشاہ کی مدد اس کے وزیر ناگ نے کی، اس لیے بادشاہ نے اسے بیش بہا انعام و اکرام سے نوازا۔ بادشاہ کے دل میں عورت کے بارے میں جو شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عورت ہی دھوکہ نہیں دیتی بلکہ مرد بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ چونکہ قصے کے اختتام پر ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، اگھورناتھ مارا جاتا ہے، وزیر بادشاہ کے لیے ایک اہم معاون کردار کے طور پر اپنا فرض انجام دیتا ہے، بادشاہ کا شک عورت کی طرف سے دور ہو جاتا ہے، اور رانی اور بادشاہ میں ملاپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مثنوی ایک تربیہ مثنوی ہے۔ روح کی تبدیلی، جوگی کا کردار، جادو ٹونے، منتر وغیرہ جیسے امور اس کے ہندوستانی اساطیری اثرات کے مظہر ہیں۔ اردو کی پہلی مثنوی کے طور پر قدم راؤ پدم راؤ یہ بھی ثابت کرتی ہے
کہ ادبی سطح پر شروع ہی سے اردو نے ہندوستانی کلچر اور اساطیر سے روشنی اخذ کی ہے۔ مثنوی ایک بیانیہ صرف ہے جس میں کسی قصے کو منظوم پیش کیا جاتا ہے۔ مثنوی لکھنے کے لیے علم عروض کے 8 اوزان مقرر ہیں اور ان اوزان میں ہی افعیل کا تعین کر کے مثنویاں لکھی جاتی ہیں۔